دراصل بہت اچھا ہے کوئی سوال کریں کہ آپ اہل حدیث ہیں، تو آپ کہیے کہ سب مسلمان اہل حدیث ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ماننے والے۔ جو کہے میں اہل حدیث نہیں ہوں تو وہ پھر کون ہے، کون سا مسلمان ہے؟ یہی والی بات نا کہتے ہیں ہم تو حنفی ہیں۔ تو حنفی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ پر کوئی کتاب نازل تو نہیں کی تھی، وہ نبی تو نہیں تھے، وہ تو ایک عالم تھے، ایک امام تھے۔ انہوں نے دین کو جتنا سمجھا وہ لوگوں کو پیش کیا، اس میں غلطی اگر ہے تو ہم اس کو چھوڑ کر حدیث ماننے، یہ ہے اہل حدیث۔ ہم امام ابو حنیفہ کی شان میں گستاخی نہیں کرتے بلکہ اسے کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں۔ ہم امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں اماموں کو بلکہ سارے علماء کو مانتے ہیں، لیکن کسی کو اپنے لیے ایک خاص نہیں کرتے، اس کی تقلید اپنے اوپر لازم نہیں کرتے کہ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے سابقہ کسی پیغمبر کی اطاعت لازم نہیں ہے تو پھر کسی امتی کی تقلید کیسے لازم ہو جائے گی؟ دیکھیں، خالص دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہنچایا تھا وہ قرآن مجید اور حدیثیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چار امام بھی نہیں تھے، نہ ان کی فقہ تھی۔ اس خالص دین پر عمل کرنے والے لوگ صحابہ کہلائے اور اللہ نے بار بار ان کو جنت کی بشارت دی۔ اس وقت نہ امام ابو حنیفہ تھے کہ ان کی پیدائش تو سن 80 ہجری میں، امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے، اسی طرح امام احمد بن حنبل اور امام مالک وغیرہ، تو یہ سب دوسری صدی ہجری کے بعد ان کا دنیا میں وجود آیا۔ اور شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ 400 سال کے بعد دنیا میں یہ فتنہ پیدا ہوا کہ لوگ اپنے آپ کو ان چار میں سے کسی ایک کے ساتھ خاص کرنے لگے کہ جی میں تو حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، میں مالکی ہوں، میں حنبلی ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر لازم نہیں کیا کہ وہ کسی امتی کی تقلید اپنے اوپر لازم کر کے کسی ایک کا پابند ہو جائے۔ کہتے ہیں میاں یہ تو پھر مفاد پرستی ہے۔ مفاد پرستی نہیں ہے، بلکہ آپ بیمار ہوں، ڈاکٹر کے پاس جائیں اور کہیں میں تو بس ایک ڈاکٹر پر ایمان لایا، بس اب چاہے مر جاؤں بس اسی کی دوائی لوں گا، تب تو آپ تھوڑے دن میں اکتا جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، کسی اور کو دکھلائیں گے۔ دوائی دی، 10 جگہ پوچھیں گے دوائی صحیح ہے کہ نہیں، تو شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، ڈاکٹر مخلصانہ کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس ڈاکٹر کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس جاتے ہیں، تیسرے کے پاس جاتے ہیں، اور پھر صحیح جہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے سمجھ دے، مطمئن ہو جائیں، آپ کہتے ہیں جی بس یہ بات ہمیں دل کو لگتی ہے، اس ڈاکٹر کا جو طرز عمل صحیح ہے۔ تو علماء بھی ڈاکٹر ہیں اور قرآن حدیث کے ذریعے سے انسان کی برائی اور کمزوریوں کو دور کرتے ہیں۔ تو جب کوئی عالم کے پاس جائے تو یہ نہ کہیں آپ کی کیا رائے ہے یا امام صاحب کی کیا رائے، بلکہ یوں کہنا چاہیے اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے۔ یہی دین ہے جس کو اس دور میں صحابہ نے اختیار کیا۔ کوئی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی نہیں تھے، تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین نے، اور الحمدللہ آج بھی سعودی عرب میں امام حرم جو نماز پڑھاتے ہیں وہ اسی طرح پڑھاتے ہیں جس طرح حدیث میں ہے کہ رفع الیدین کر کے نماز شروع کرتے ہیں، رکوع میں جانے سے پہلے رفع الیدین کرتے ہیں، سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، زور سے آمین کہتے ہیں۔ یہ چند مسائل کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں آپ لوگ وہابی ہیں، تو ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 9-8 میں پڑھ لیا تھا، انک انت الوہاب، وہاب تو اللہ تعالیٰ ہے اور ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ سلفی کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں محمدی، یعنی ہم عیسائی نہیں ہیں، نہ ہم موسوی ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو نام کوئی بھی ہو، لیکن بنیادی طور پر ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا، بعد میں آنے والے امتی اور امام پر دین مکمل نہیں ہوا۔ ہاں انہوں نے یقیناً اجتہاد کیا، امت کی رہنمائی کی، جو باتیں اچھی ہیں قرآن حدیث سے ٹکرا نہیں رہی ہیں سر آنکھوں پر ہم مانتے ہیں، اور جو بات انہوں نے بتائی اور قرآن و حدیث سے ان کی وہ بات موافقت نہیں رکھتی، مناسبت نہیں رکھتی، وہ بات چھوڑ دینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تھامنا اصل دین ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ابھی لائٹ چلی گئی تھی تو فوری طور پر کوئی موم بتی یا کوئی موبائل کی ٹارچ، کوئی اور لائٹ جلا لیتا ہے،
اسی طرح سے سورج غروب ہو گیا تو شام ہوتے ہی یہ ٹیوب لائٹس اور سیوار اور یہ لائٹیں جلاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ اندھیرے کو دور کیا جائے، روشنی حاصل کی جائے. لیکن صبح جب سورج طلوع ہو جائے تو ہم کہیں کہ یہ تو بے وفائی ہوگی کہ رات کے اندھیرے میں اس ٹیوب لائٹ نے روشنی دی تھی، ہم تو اسی کی روشنی سے فائدہ اٹھائیں گے، ہمیں سورج نہیں چاہیے. تو لوگ کہیں گے یہ تو بڑی حماقت ہے، اصل روشنی تو سورج کی ہے، یہ تو وقتی طور پر گزارے کے لیے جب روشنی نہیں ہے. تو اسی طرح سے اصل دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے سراجم منیرہ کہا کہ آپ روشن چراغ ہیں. سورج کو بھی سراج کہا، سراجم وہاجا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا سراجم منیرہ، بڑے چمکتے ہوئے روشن سورج کے مانند ہیں آپ. تو آپ کی حدیث نہ پہنچنے کی صورت میں جب لوگوں نے ان ائمہ سے کوئی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے اپنے علم کے مطابق بتایا کہ بھئی ایسا کر لو ایسا کر لو، یعنی انہوں نے تھوڑا سا چراغ جلایا، موم بتی جلا دی، فانوس روشن کی، تو اسی روشنی آپ کو دے دی کہ آپ راستہ چلو اور اپنا جو ہے کام گزر ہو جائے. لیکن اسی درمیان صبح ہو گئی تو اب آپ کہو میں تو یہ ٹارچ نہیں چھوڑوں گا، میں تو اس امام کی اقتداء کروں گا بس، تو یہ زیادتی ہے. اسی چیز کو چھوڑنا عین دین ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے.